بسم اللہ الرحمن السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا خاصیات باب استفعال، اس کا مجموعہ ہے او مستحقل ہا قاف لام حقل، تو اس سے اس میں فاعل کا صیغہ بنائیں باب استفعال کے بدن پر، تو حقل سے بنے گا باب استفعال کا صیغہ اس میں فاعل کا مستحقل، او کو اب پہلے لگا لیں یا بعد میں لگا لیں، اور لہذا کسی باب پر تو نہیں آئے گا نا، مستحقل یہ ہے باب کے مطابق اس میں فاعل کا صیغہ، جسے اشارہ ہے کہ یہ باب استفعال کے خاصیات ہیں۔ او میں حمزے سے مراد ابتداء اور اتخاذ ہے، اور او میں جو واو ہے اس سے مراد وجدان ہے، ٹھیک ہے، اور مستحقل میں میم سے مراد مطابقت اور موافقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موافقت مطابقت یہ پچھلے ابواب کے اندر بھی یہ آ رہا ہے کثرت سے۔ سین، اب باب استفعال کی جو سین ہے یہ اصل میں طلب کے لیے آتی ہے، استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے نا، تو سین طلب کی ہے، اس لیے اسے ہم سے مراد لے لیا طلب، کیونکہ استفعال میں سین کا آنا ضروری تھا، اب سین سے کوئی خاصا یہاں شروع نہیں ہو رہا جو اس کتاب کے مطابق۔ ویسے تو خاصیات وہ ان میں ایک وسعت ہے، اور وہ ہر باب میں اندر وہ خاصا آ سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے سین ہے تو سلب آ سکتا ہے، لیکن جو کتاب کے مطابق یہاں نہیں ہے، تو سین باب استفعال کی وہ سین جو آتی ہے نا استفعال، یہ سین طلب کے لیے آتی ہے، طلب والا معنی پایا جاتا ہے نا استفعال میں، اس لیے سین سے مراد ہم طلب لے لیا، تا سے مراد تحول، اور ہا سے مراد حسبان، قاف سے مراد قصر، اور لام سے مراد لیاقت۔ یہ ہیں 10 خاصے۔ پہلا خاصہ ابتدا جیسے استعانہ، تو یہ ہے اون سے، اون مدد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باب مفعولہ میں لفظ معاونت آئے گا، مجرد میں اون ہے، تو اون مدد، تو استعانہ اون کو جب آپ استفعال میں لے کر آؤ گے تو استعانہ تعلیل سے بن جائے گا، استعانہ اس نے منہ زیر ناف مونڈے، ناف کے نیچے کے بعد اس نے مونڈے، استعانہ، تو یہ معنی جو یہاں آ کر ہوا مجرد میں یہ معنی نہیں پایا جاتا، تو یہی ابتدا ہے۔ اتخاذ بنانا، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ بنا لینا، جیسے استوطن القرى، اس نے بستیوں کو وطن بنا لیا، استوطن یہ وطن سے ہے نا، ماخذ وطن ہے۔ استوطن المدینہ المنورہ، اس نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ استوطن مکہ، اس نے مکہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ آپ یہاں جس طرح چاہیں آپ یہ بنا لیں جملہ۔ وجدان کا معنی پانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، ٹھیک ہے۔ استکرمتہ، میں نے اس کو کرامت سے، بزرگی سے متصف پایا، یعنی میں نے اس کو کریم پایا۔ یہ میں اس کی پیچھے وضاحت کر چکا ہوں باب افعال کے اندر، خاص طور پر کہ وہاں تھا ابخلتہ، میں نے اس کو بخیل پایا، احمدتہ، میں نے اس کو محمود پایا، تو مجرد میں اگر وہ ماخذ لازم ہے تو فعیل کا وزن بنا لے اس ماخذ سے، اور اگر مجرد میں متعدی ہے تو مفعول کا وزن بنا لے، اور پھر کہہ لے میں نے اس کو فعیل پایا، یا فاعل جو ہے جو بھی ہوگا تو اس نے مفعول کو فعیل یا مفعول پایا، تو یا پھر سیدھا کہیں گے میں نے فاعل نے مفعول کو ماخذ سے متصف پایا، جیسے استکرمتہ، میں نے اس کو کرامت سے، بزرگی سے متصف پایا۔ مطابق، ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو اس غرض سے لانا تاکہ وہ دلالت کرے کہ پہلے فعل کے مفعول نے اپنے فاعل کا اثر قبول کر لیا، جیسے اقمتہ فاستقام، میں نے اس کو کھڑا کیا، اس کو قائم کیا، فاستقام، پس وہ قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس کو آپ